کیا اب جانتے ہیں؟ ایک ایسی غلطی جس کے بعد سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا۔ آخر ان سے ایسی کیا خطا ہوئی؟ اور کیا یہ واقعہ حقیقت میں درست ہے؟ آج کا بیان آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ شاید اپنے پہلے کبھی یہ تفصیل نہ سنی ہو۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کیا انہوں نے واقعی کوئی ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ان پر یہ انجام آیا؟ پھر یہ صرف ایک مشہور قصہ ہے جو وقت کے ساتھ لوگوں میں پھیل گیا؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں مقام عطا فرمایا تو اس وقت شیطان پہلے ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے مردود ہو چکا تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ لیکن شیطان نے جاتے جاتے ایک عہد کیا۔ اس نے کہا کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ اب یہاں ایک مشہور قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن اسے اجازت نہیں تھی۔ پھر اس نے مور اور سانپ سے مدد طلب کی۔ کہا جاتا ہے کہ مور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جنت کی زینت سمجھا جاتا تھا اور سانپ بھی اس وقت آج جیسی شکل میں نہیں تھا۔ پھر سانپ نے شیطان کو اپنے اندر چھپا کر جنت میں داخل کرا دیا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تک پہنچ گیا اور اس نے انہیں بہکانا شروع کیا۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنا لازم ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی واضح طور پر یہ ذکر نہیں کہ سانپ اور مور نے شیطان کی مدد کی تھی، اسی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ روایات اسرائیلی قصوں سے آئی ہیں، اس لیے انہیں پوری تحقیق کے بغیر یقینی حقیقت سمجھنا درست نہیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ آج بھی انسان کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر بات تحقیق سے سننی چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنی چاہیے۔ جب شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تو اس کے دل میں حسد اور تکبر کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ شیطان جانتا تھا کہ اگر وہ انسان کو اللہ کے حکم سے دور کر دے تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ بعض مشہور روایات میں ذکر ملتا ہے کہ شیطان نے جنت میں داخل ہونے کے لیے راستہ تلاش کیا۔ لوگوں میں یہ قصہ مشہور ہو گیا کہ اس نے مور اور سانپ کی مدد لی۔ لیکن یہاں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک اور صحیح احادیث میں یہ تفصیل واضح طور پر موجود نہیں۔ قرآن ہمیں اصل واقعہ بتاتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ اگر وہ ایک مخصوص درخت کے قریب جائیں گے تو انہیں ہمیشہ کی زندگی خاص مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ تھا۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ شیطان ہمیشہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ انسان کو فوراً برائی کی طرف نہیں دھکیلتا بلکہ آہستہ آہستہ بہکاتا ہے۔ پہلے چھوٹے قدم پھر بڑی غلطی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے یہ تو صرف ایک چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو بس ایک بار ہے، لیکن شیطان اسی طرح انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہر طرف راحت، سکون اور خوشی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کی کامیابی اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہے۔ لیکن شیطان خاموش نہ بیٹھا۔ اس نے موقع تلاش کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ شیطان نے سیدھا یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نافرمانی کرو، بلکہ اس نے بات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اس نے کہا
کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی بادشاہی حاصل ہو جائے؟ یہ شیطان کا پرانا طریقہ ہے۔ وہ برائی کو برائی کہہ کر نہیں لاتا، بلکہ اسے فائدہ، خوبصورتی اور کامیابی کے پردے میں چھپا دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی لغزش ہوئی، اور پھر وہ معاملہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں آیا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ انہوں نے تکبر نہیں کیا، ضد نہیں کی، بہانے نہیں بنائے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ غلطی کے بعد بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے غلطی کے بعد فوراً رجوع کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر کامیاب وہ ہے جو فوراً اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے تکبر نہیں کیا۔ یاد رکھیے، یہی وہ چیز ہے جس نے شیطان کو تباہ کیا تھا۔ شیطان نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ غرور کیا، دلیلیں دیں اور اپنی نافرمانی پر قائم رہا۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ مختلف تھا۔ انہوں نے عاجزی اختیار کی، اپنی خطا کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے دعا کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ توبہ کا مکمل سبق ہے۔ انسان اپنی غلطی مانے، اللہ سے معافی طلب کرے اور دل سے رجوع کرے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ مجھ سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، اب شاید میری معافی نہ ہو۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں پر سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر آنا صرف ایک سزا تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی زمین پر اپنا نائب بنانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ تھی جہاں انسان کو آزمایا جانا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ اور تم میں سے باز کے دشمن ہوں گے۔ یہاں سے انسان اور شیطان کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کرے گا، کبھی مال کے ذریعے، کبھی شہرت کے ذریعے، کبھی خواہشات کے ذریعے اور کبھی غرور کے ذریعے۔ ذرا غور کیجیے، آج کتنے لوگ صرف دنیا کی چمک دمک میں کھو گئے ہیں۔ کتنے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ جھوٹ، غیبت اور گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں نہیں گراتا، وہ آہستہ آہستہ قدم با قدم دور لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار خبردار کرتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دوست نہ بناؤ۔ اور یہاں ایک اور اہم بات، سانپ اور مور کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے، اسے یقینی دینی حقیقت سمجھنا درست نہیں، کیونکہ اصل مقصد جانوروں کی کہانی نہیں بلکہ انسان کے لیے سبق ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، گناہوں کو خوبصورت بنا دے اور انسان کو آہستہ آہستہ نیکی سے دور کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان کا غرور ہی اس کی بربادی بنا۔ دوسرا سبق یہ کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنی غلطی مان کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ تیسرا سبق یہ کہ ہر مشہور بات حقیقت نہیں ہوتی۔ آج سوشل میڈیا اور دنیا میں بہت سی کہانیاں گردش کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھے۔ اور یاد رکھیے، شیطان آج بھی ہمارے آس پاس ہے۔ وہ ہمیں نماز سے غافل کرتا ہے، گناہوں کو معمولی بناتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور حفاظت مانگتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے دھوکوں اور وسوسوں سے محفوظ فرما۔
ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ ایسے ایمان افروز، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والے اسلامی واقعات سنتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔